الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل قريب من النار بعيد من الله بعيد من الجنة او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چند جھلکیوں پر ہمارا کئی جمعہ سے یہ عنوان چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو عظیم الشان اخلاق تھے، جن کے تعلق سے چند اخلاق کے تعلق سے میں نے چند باتیں اس سے گزشتہ جمعات میں ذکر کی ہے. آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق، جو وصف ذکر کرنا ہے، وہ وصف اور وہ صفت ہے سخاوت. سخاوت عزیز بزرگوں، سخاوت کہتے ہیں کہ انسان کا کسی کے کام میں آ جانا، مالی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے کسی کے کام آ جانا، اس کو کہتے ہیں سخاوت. اور سخاوت اللہ تبارک و تعالی کو اتنی زبردست پسند ہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی آدمی جو ہے، خرچ کرنے والا جو آدمی ہے، کسی کے کام میں آ جانے والا جو آدمی ہے، وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا کہ سخی آدمی جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل آدمی وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی وہ دور ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے، یعنی اس حدیث میں گویا یہ فرما دیا گیا ہے کہ اگر اللہ کی نزدیکی ہم چاہتے ہیں، جنت کا داخلہ اگر ہم چاہتے ہیں، جنت کے قریب ہونا اگر ہم چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ صفت سخاوت، یہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانی ہوگی. قرآن مجید میں ہے کہ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ سخاوت کرتا ہے، خرچ کیا، مثال کے طور پر مال میں سے کچھ مال اس نے نکال کر اللہ کے راستے میں دیا یا کسی جگہ پر خرچ کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے مال میں سے کچھ چیز کم ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ بھئی اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا، اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، ایک دانے کو زمین میں ڈالا اور اس زمین میں سے پھاڑ کر ایک بالی نکلی، اور اس بالی کے اندر 7 اس کی ٹہنیاں، شاخیں اس کی نکل رہی ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ڈالی کے اندر، ہر اس کے گوشے کے اندر 100 دانے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. اب اندازہ، ایک دیا اللہ کے راستے کے اندر کسی بھی بندے نے، اللہ اس کو 700 گنا کر کے لوٹاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے آپ دیکھیے
حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، جب بھی آدمی خرچ کرتا ہے صدقے کے اعتبار سے، کوئی بھی مالی تعاون کے اعتبار سے، وہ اس کا خرچ کرنا اس کے مال کو کم ہرگز نہیں کرے گا۔ ظاہر میں دیکھنے میں یہ لگے گا کہ اس کا مال کم ہوا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ حقیقت میں اس کا مال خرچ تو ہوا لیکن کم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کو جو برکتیں عطا فرماتے ہیں وہ بڑی زبردست برکتیں ہیں۔ تو الغرض یہ سخاوت کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت چادر سل کر بنا کر دی۔ اچھا، اس چادر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی جو دھاری تھی، اس کی جو کناریاں تھی، اس کناری کے اوپر انہوں نے بارڈر بنائی تھی، یعنی گوٹے اور بوٹے کا کام اس پر کیا ہوا تھا، بارڈر بنائی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیبتن فرمائی، اس کو پہنی اور خطبہ آپ نے دیا۔ ایک صحابی آئے، جب فارغ ہوئے حضور تو صحابی آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے چادر، آپ اس چادر کو مجھے عنایت کر دیجئے، مجھے عطا فرما دیجئے۔ لکھا ہے حدیث پاک میں ہے، غالباً بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قال لا قط، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کا لفظ کبھی نکالا ہی نہیں اپنی زبان سے۔ لا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے نہیں۔ جیسے کسی سے کوئی سوال کرے کہ کیا آپ پانی پئیں گے، جیسے عربی زبان میں پوچھنا ہو اتريد ان تشرب الماء، آپ پانی پینا چاہیں گے، تو سامنے والے کو اگر تقاضا ہے تو وہ کہتا ہے نعم، ہاں، اور اگر تقاضا نہیں تو کہتا ہے لا، مطلب نہیں، مجھے نہیں پینا ہے۔ لکھا ہے بخاری کی روایت میں کہ حضور نے کبھی اپنی زبان سے کسی نے کوئی سوال کیا ہو، مانگا ہو، اپنی زبان سے لا نکالا ہی نہیں، بلکہ آگے یہاں تک بات لکھی ہے کہ تشہد کے اندر لا ہے، اگر وہاں لا یعنی نہیں، وہاں نہیں ہوتا تو حضور کی زبان سے وہ جگہ پر بھی لا یعنی نہیں، وہ نہیں نکلتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنی اعلیٰ صفت، وہ صحابی نے جیسے ہی مانگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان کو دے دی، حالانکہ آپ کو ضرورت تھی، آپ کو پسند تھی، دینے والے نے بڑی محبت کے ساتھ دیا تھا۔ اچھا، اس پر یہ بات ذکر بھی کی گئی کہ اللہ کے نبی، کسی صحابی نے ان کو ذکر بھی کیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی پسندیدہ چیز تھی آپ نے اس کو مانگ لیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دراصل میں نے اپنی خواہش کے لیے نہیں مانگا ہے، یا میں نے ایسے ہی نہیں مانگ لیا، بلکہ دراصل میرے مانگنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو اپنے کفن کے کپڑے کے لیے، کفن کی چادر کے لیے میں اس کو بناؤں گا۔ عزیز بزرگوں، اب دیکھیے، ایک تو حضور کی سخاوت اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے، اور صحابہ کرام کا جو مانگنا تھا، صحابہ کرام نے کسی مرتبے پر موقع پر مانگا تو ان کا مانگنا بھیگی کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا، اس کے پیچھے مقصد ہوتا تھا، جو مقصد اس واقعے کے اندر ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور موقع کے اوپر حنین پوری ہو گئی، اور اس موقع کے اوپر صفوان بن امیہ جو مسلمان ہوئے بعد میں، حنین کی وادی کے اندر، اس کی گھاٹی کے اندر ایک بہت بڑی، جس کو ہم کہتے ہیں گجراتی زبان میں کھیڑ کہہ سکتے ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں کا جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کھیڑ۔ پوری کھیڑ بھر کے، پوری وادی بھر کے وہاں پر اونٹ چر رہے تھے اور موجود تھے اس جگہ کے اوپر۔ صفوان بن امیہ ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی قافلہ مرسڈیز کا لے کر آ جاوے تو ہم کیسے دیکھتے ہیں، صفوان بن امیہ اس طریقے پر دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوان اتوری، چاہیے آپ کو؟ کہا کہ جی پیارے آقا، عطا فرمائیے مجھے۔ اب ان کے ذہن میں شاید یہ رہا ہوگا 1 2 5 10 20 دیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ پوری کے پوری وادی سب کے سب لے جاؤ، ایک بھی مت اس میں سے چھوڑنا۔ یہ ہمارے نبی کی سخاوت تھی۔ اچھا انہوں نے جب یہ چیز دیکھی تو اپنی قوم میں دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا اے میری قوم تم مسلمان ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی سخاوت نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کہ جس کو فقیری کا، تنگ دستی کا خوف ہی نہیں ہے، سب کچھ دے دیا، اس کے باوجود کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی صفت تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت کا حال تھا۔ اب سخاوت ہمیں کیسے کرنی ہے؟ سخاوت کا سب سے ادنا درجہ، سب سے نچلا درجہ کہ کم سے کم یہاں سے شروع کرو، یعنی کمپلسری جو سخاوت کا جو راستہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز ہے اپنی زکاتوں کو مکمل طور پر ہم نکالیں۔ جتنی بھی زکات ہے ہمارے ذمہ جو بنتی ہے، سب سے پہلے یہ سخاوت کا ادنا درجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکات پوری گن کر، بعض مرتبہ ہم زکات گنتے بھی نہیں ہیں، شمار بھی نہیں کرتے، حساب کتاب بھی نہیں کرتے، پھر اس کی وجہ سے پتہ نہیں کن کن پریشانیوں کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ سخاوت کا سب سے نچلا درجہ۔ اس سے تھوڑا آگے بڑھے صدقات یعنی صدقے کے جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو نکالا جائے، اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو نفلی صدقات ادا کرے، اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو ایسے ہی بس اللہ آپ کی رضا کے لیے ہم ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں۔ دیکھیے جب یہ صفت انسان کے اندر آتی ہے تو جہاں پر اس کا مال خرچ ہوتا ہے وہیں پر اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز رأس کل خطیہ، تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ کبھی غور کیجئے، تمام برائیاں، تمام جو بری چیزیں جو پیدا ہو رہی ہے وہ دراصل ہے دنیا کی محبت۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام چیزوں کی جڑ ہے۔ تمام گناہ شروع کہاں سے ہوتے؟ دنیا کی محبت سے، دنیا کی حرص سے، دنیا کی لالچ سے شروع ہوتے۔ مال کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہماری لالچ کو، دنیا کی محبت کو، ان تمام چیزوں کو ختم کرے گا۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ انسانی ہمدردی ہمارے دلوں میں بیٹھنے والی بنے گی۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ ہمارے اخلاق اچھے نکھریں گے اور سدھریں گے۔ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ ہم کسی کی جو ہیلپ اور مدد کریں گے وہ مالی حساب سے، اقتصادی حساب سے، مادی حساب سے ہم اس کی کرنے والے بنیں گے، یعنی اس کی وجہ سے کئی فائدے سامنے والے کو حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے دیکھیں یہ تو مالی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری سخاوت کے جو معیار ہیں، سخاوت کی بہت ساری قسمیں، مالی تو سب سے اہم ہے کہ مال خرچ کرنا۔ اس کے علاوہ القا اخاک بوجہ طلق، کہ اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر تو مل لے وے، صرف ہنس کے تو مل لے وے، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے۔ کسی ضرورت مند کو سواری پر بیٹھنے کی ضرورت ہے تو اس کے کام آ جاوے، سواری پر بیٹھنے میں مدد کر دے وے، یہ تیری طرف سے بہت بڑی سخاوت ہے۔ تو کسی کو اپنا وقت فارغ کر کے دے دے وے اس کی مدد کے لیے، اس کے سپورٹ کے لیے، یہ تیری طرف سے بہت بڑی سخاوت ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے بڑی اہم صفت ہے سخاوت۔ دیکھیے مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا ہے، بخل اور مسلمان یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بخیل آدمی جو ہوتا ہے، کنجوس آدمی جو ہوتا ہے، ایسا شخص جو اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتا ہے جو موقع ہے خرچ کرنے کا۔ اچھا بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے، ایسے ایسے موقع پر خرچ کرنے کی ہم دلیلیں لے کر آتے ہیں جس موقع پر تو خرچ کرنا گناہ ہے۔ شریعت جن موقع پر خرچ کرنے کو کہہ رہی ہے ان موقع پر خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے، یہ سخاوت کے خلاف ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے گھر والوں پر ہی خرچ نہیں کر رہا ہے، غریبوں پر اور مسکینوں پر ہی خرچ نہیں کر رہا ہے، اس کی خود کی ذات پر جو چیزوں کی ضرورت ہے اسی پر خرچ نہیں کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اتنے پلے درجے کے بخیل ہوتے ہیں اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جاوے، کہتے ہیں بعض مرتبہ کہ سب کچھ چلی جاوے لیکن پیسے تو ہمارے سے چھوٹنے ہی نہیں چاہیے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت نہیں عطا فرمائی تھی مسلمانوں کو. آپ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ چیزیں دیکھیں اور یہ صفات ان کے اندر جب پیدا ہوئی صحابہ کرام کے اندر، تو ان کی سخاوتیں بھی کتنے اونچے درجے کی تھی صحابہ کرام میں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تھال بھر کے بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں کسی نے بھیجی، دوپہر تک وہ سب کے سب خرچ کر دی، کچھ بھی نہیں بچا. خادمہ نے کہا کہ امی جان آپ کا شام کا روزہ تھا، شام کے کھانے کے لیے آپ کوئی چیز رکھ لیتے. کہا پہلے یاد دلا دیا ہوتا، اب تو میں نے ساری کی ساری خرچ کر دی. حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی زیرہ یہ کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اس سے قرضہ لیا تھا. کس چیز کے لیے قرضہ لیا ہوگا؟ آپ کے گھر کی ضرورت کے لیے، آپ کے خود کی ذاتی ضرورت کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے مانگا جو تھا سب دے دیا، نہیں تھا تو قرضہ کر کے ان کی ضرورتوں کو پوری کر دی. یہ حضور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ تک کو گروی رکھ دیا ہے کہ اس کو بعد میں چھڑوا لیا جائے گا، لیکن ضرورت مند کی ابھی ضرورت موقع پورا کرنے کا ہے. اس لیے رمضان المبارک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی تیز بڑھ جاتی تھی کہ جب جو ہوائیں چلتی ہے تیز، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اس لیے دیکھیے یہ میں نے چند چیزیں ذکر کی ہیں سخاوت کے حوالے سے کہ سخاوت کے یہ فائدے ہیں، سخاوت کے یہ معیار ہیں، ان چیزوں میں ہم سخاوت کر سکتے ہیں. لیکن سخاوت کرنے میں خاص طور پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں خاص طور پر ہم اس چیز کا خیال کریں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب حضرت ابو طلحہ کا واقعہ بنا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کا ترجمہ پہلے سنیں. اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم پوری نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ اس وقت تک جب تک تم اس مال کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو، مما تحبون، جس کو تم خود پسند کرتے ہو. یعنی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے بڑی نیکی کی ہے. حضرت ابو طلحہ نے یہ بات سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ حضور میں نے اپنی ساری چیزوں میں غور کیا، میں نے اپنی ساری چیزوں کو دیکھا، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا یہ باغ جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. آج بھی اگر اس کی جگہ بیروحا اس باغ کا نام تھا، آپ مسجد نبوی کے قبلے کی مخالف والی سمت سے جب باہر نکلتے ہیں 21 نمبر کے گیٹ کی طرف سے، اسی کے اندر سیڑھیوں سے تھوڑا سا چڑھتے ہوئے آئے، تھوڑے سے لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ جگہ آج بھی دائرہ کی ہوئی موجود ہے کہ اس جگہ کے اوپر حضرت ابو طلحہ کا باغ ہوا کرتا تھا. اور وہاں کا پانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. وہاں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آرام بھی فرمایا کرتے تھے، ٹھنڈک بھی بہت. وہ سب کے سب لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور یہ اللہ کے راستے میں. تو سخاوت کرے تو کم سے کم دیکھیے، یہ تو صحابہ کا یوں کہہ سکتے ہیں یہ دل تھے ان کے. اللہ کرے کہ وہ مقام تک ہم پہنچ جاوے، لیکن کم سے کم وہ مقام اگر حاصل نہ ہو تو اتنا تو کرے کہ کم سے کم اچھی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ کرے، ایسی چیزوں کو جو دوسروں کے ضرورت مندوں کے کام آ جاوے. یہ نہیں کہ مری بکری اللہ کے نام. یعنی جب تک بکری زندہ تھی وہاں تک تو اس کو پالا پوسا، خوب تیار کیا کہ اس کو بہترین بنائیں گے اور کھائیں گے، لیکن ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا. کہا کہ نہیں بس اب تو اللہ کے راستے میں دے دینی ہے، بڑا ہی اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ خود کے قابل نہیں رہی تو اب یہ اللہ کے راستے میں. یہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے. اب دیکھیں نا کتنے ضرورت مند ایسے ہیں جن کو لحاف کی ضرورت ہے، جن کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، جن کو گرم چیزوں کی ضرورت ہے، گرم جوتوں کی ضرورت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہ سردی کا موسم تو نیکیوں کا سیزن ہے. اب دیکھیں مسجد سے نیچے اترے، سامنے کی طرف آپ کبھی پول کی سامنے کی طرف ایک دیوار آپ کو لگی ہوئی نظر آئے گی، کبھی اتر کے آپ دیکھنا. آج وہاں پر لکھی ہے کہ کپڑا نہیں پرب، یعنی جو بھی کپڑے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ہماری ضرورت جو پوری ہونے کے بعد جو ہمارے پاس موجود ہے، جو بچ گئی ہم نے رکھ دی، کوئی ضرورت مند ہو وہ یہاں سے آ کر لے جاوے. اچھی پہل ہے، اچھی کوشش ہے یہ بھی ایک طرح کی.
کہ کم سے کم اتنی چیزوں کی سوجھ بوجھ تو ہے، ورنہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر پاتا ہے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایسی چیز خرچ کرے کہ جس چیز کو جب ہمیں کوئی دے تو ہمیں بھی اچھی لگے، ورنہ ایسی چیز نہ دے کہ کوئی ہمیں اگر دے رہا ہے تو ہمیں بھی وہ پسند نہ آئے۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم نے جو کمایا ہے اس میں سے جو اچھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث، ایسی چیزیں جو اچھی نہیں ہے، جو تمہیں ناپسندیدہ ہے، جب تمہیں دی جاوے تو ولستم بیاخذی، تم خود اس کو لینا نہیں چاہو گے، الا ان تغمضوا فیہ، لیکن چل لے وہاں سے آئیے اب رکھ دو نے، ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آنکھ بند کر کے چشم پوشی کے ساتھ اس کو قبول کرے، دل کی خوشی کے ساتھ اس کو لینا گوارا نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کریں تو اس چیز کا ہم خاص طور پر خیال کریں کہ اچھی چیز ہو، پسندیدہ چیز ہو، اور ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی ضرورت اچھے طور پر پوری ہو جاوے تو اس کا بھی فائدہ ہو جاوے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اچھا مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی بہترین نیکی عطا فرمائیں گے۔ تین باتیں میں نے ذکر کر دی۔ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی سخاوت کی فضیلت، سخاوت میں کون کون سی چیزیں داخل ہوئی، سخاوت کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے پر کون سی چیزوں کا ادا کرے۔ چوتھی اور آخری چیز جو مجھے ذکر کرنی ہے، جتنی زیادہ سخاوت کی فضیلت، خرچ کرنے کے اوپر فضیلت، خرچ کرنے کے واقعات، اور خرچ کا اپوزٹ سائڈ جو ہوتا ہے خرچ نہ کرنا، بخل، یا اور نیچے چلے جاوے تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں خرچ تو نہیں کیا لیکن کسی سے مانگا بھی نہیں، لیکن تیسرا شخص وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو کسی سے مانگ، یعنی خود تو نہیں دے رہا بلکہ اوروں سے لینا اور قبول کرنا اس نے شروع کر دیا، یعنی کسی سے مانگنا۔ جس مذہب نے سخاوت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، جس مذہب نے سخاوت کے اوپر باقاعدہ ترغیبات دی ہے، جس مذہب کے نبی کے واقعات سخاوت کے اوپر اتنے زبردست کہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی ان کی سخاوت اتنی اونچی ہے، ان کے صحابہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیں اور اسی طریقے سے تابعین اور بزرگوں کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سب سے زیادہ مانگنے والے، بھیک مانگنے والے اور اسی طریقے سے بھکاری قسم کے جو حضرات ہیں وہ سب سے زیادہ مسلمانوں ہی میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ خرچ بھی مسلمان کر رہا ہے، اس کے باوجود روزانہ نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ضرورت مند فقیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی آدمی سوال کر رہا ہے، کسی سے مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا، مانگنا کب جائز ہے؟ لکھا ہے جس شخص کے پاس ایک دن رات کا کھانا ہے، ایک دن رات کا کپڑا موجود ہے، اس کے لیے دوسرے دن کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جتنے بھی پیشاور فقیر ہے، پیشاور مانگنے والے ہیں، بزنس مین بھکاری ہے، اب ذرا دیکھیں کہ یہ مستحق لوگ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ ہے، اگر ایسے لوگوں کو نہیں دیا تو آپ ہرگز گنہگار نہیں ہوں گے، اور اس آیت میں آپ نہیں داخل ہوں گے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب سائل مانگے تو اس کو جھڑکو مت، اس آیت میں آپ یعنی آپ نہیں دیں گے تو چلے گا۔ ایسوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، ایسوں کو دے دے کے اور مسلمان کی امیج کو خراب نہ کیا جائے، بلکہ بعض حضرات بعض جگہوں پر تو علماء نے اور اسی طریقے سے ذمہ داروں نے اس چیز کی کوشش کی، جہاں کوئی فقیر، جہاں کوئی مانگنے والا نظر آیا، بھئی تیری ضرورت کیا ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے، آج کا کھانا ہم تجھے کھلا دیتے ہیں، تو اگر مزدوری کرنا چاہتا ہے تو مزدوری کر دے، لیکن پیسے دے کر، بلکہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیوزہم العالیہ حضرت نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک بات لکھی ہے، ایسے لوگوں کو اگر دینا ہی ہے تو پھر للہ رقم میں سے دینا، ورنہ اگر زکوٰۃ اور واجبی صدقات میں سے دیا تو بعض مرتبہ تمہاری زکوٰۃ اور تمہارے واجب صدقات بھی ادا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ خود اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نکالنی پڑے اگر ان کے مال کو گنا جائے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالی حضور فرماتے ہیں کہ
کل قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو وہ اپنے جسم پر انگارے لے کر حاضر ہوگا، اور حضور نے آگے فرمایا اب اس کو وہ خود دیکھ لے وے زیادہ انگارے بھیگی کرنے اور جمع کرنے یا کم انگارے بھیگی کرنے ہیں یا جمع کرنے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے حاضر ہوں گے ان کے جسم کے اوپر سے گوشت بالکل غائب ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہوگا۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے، بس ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ بس لوگوں سے سوال کرنا۔ اب دیکھیں نا، عجیب عجیب طریقے پر بھکاری اور عجیب عجیب طریقے پر مانگنے والے تھے، کوئی گا کر مانگ رہا ہے، کوئی ناچ کر مانگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس طریقے پر مانگا۔ یہ سوالی ہے، یہ بھکاری ہے، یہ حقیقت میں مستحق لوگ ہیں۔ باقاعدہ ایک پیشہ، ایک کاروبار، ایک بزنس اس چیز کو بنا لیا گیا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، قرآن مجید نے یہ بات ضرور ہے، حضرت مفتی صاحب نے ہی واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک پیشہ ور فقیر ایک بزرگ کے پاس مانگنے کے لیے چلا گیا، تو بزرگ نے کہا بھائی معاف کیجیے، اچھے طریقے پر رخصت کر دے، چاہے پتا ہے وہ پیشہ ور ہے لیکن اچھے طریقے پر، اس سے بھی الجھنا نہیں ہے، اس کو بھی جھڑکنا نہیں ہے، سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دے، تو الجھنا نہیں۔ وہ سامنے سے کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن میں نہیں پڑھا ہے آپ نے؟ بزرگ کو کہتا ہے کہ کیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ سائل آوے تو جھڑکو مت؟ تو کہا او بھائی مفسر بھکاری، ہمیں اچھی طریقے سے اس کی تفسیر پتا ہے کہ اس آیت میں ضمن میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ہے ایسے سائل کو مت جھڑکو کہ جو ضرورت مند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کما کر لائے، کھانے کے لیے دسترخوان بیٹھے، ایک فقیر نے صدا لگائی کہ کچھ ہو تو دے دیجئے، سب کچھ اٹھا کے دے دیا، دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ تو ایسے مستحق لوگ جو ایک ایک کھجور، ایک ایک تھوڑی سی ضرورت مند چیز کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پھر بزرگ نے فرمایا قرآن میں جب یہاں پر یہ بات آپ کو معلوم ہے تو یہ بھی حدیث پھر آپ کے سامنے رہنی چاہیے جو میں نے ابھی آگے ذکر کی، جو مانگے گا اس کے جسم پر سے گوشت اتر جائے گا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر آئے گا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، سخاوت کرے لیکن اس کی شروعات اپنے گھر سے کرے، اپنے قریب سے کرے، اپنے محلوں سے کرے، اپنے رشتہ داروں سے کرے، ضرورت مندوں سے کرے، محتاجوں سے کرے۔ بلکہ قرآن کو آپ دیکھیں، جہاں خرچ کرنے کو کہا کہیں پر یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے پاس جا کر سوال کرے، کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ ہر جگہ پر آیا ہے تو یہی کہا آتوا الزکاۃ، جب زکات دینے کا حکم آیا تم دو، یعنی جاؤ نکال کر ان کو پہنچاؤ۔ خرچ کرنے کا حکم آیا تو کہا انفقوا، تم خود خرچ کرو، مستحقوں کو تلاش کرو۔ حضور کے زمانے میں یہی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، مستحقین کی فہرست تیار کر دی حضرت ابوبکر صدیق نے۔ بیت المال جو چلا کرتا تھا باقاعدہ مستحقین کے، یہ مستحق، ان کے سپورٹ کے اندر، ان کے ساتھ کے اندر، ان کی مدد کرنے میں، ان کے کام کرنے کے لیے یہ لوگ ان کی ذمہ داریاں اٹھائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو یوں سمجھ لیے جب پہلا سال حضرت عمر بن عبدالعزیز 2.25 برس حکومت کی ہے، پہلے سال میں جب ان کے پاس لسٹ پہنچی کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بہترین منظم نظام بنایا، اور وہ لوگ جو مستحق تھے وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھیگی جمع نہیں کرنا ہے، ہمیں ضرورت ہے بس اتنا لینا ہے، ضرورت پوری ہوگی اس سے زیادہ کا نہیں لینا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر انہوں نے پہلے سال اچھی خاصی رقم اور اچھے خاصے لوگوں کو مقرر کر کے پہنچایا۔ دوسرا سال آیا تو ان کی تعداد آدھی سے بھی کم ہو گئی، تو انہوں نے جو زکوٰۃ کے مصرف پر جو خرچ کرنے والے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ تم نے امانت میں خیانت تو نہیں کی کہ لوگوں کو مال نہیں پہنچا؟ کہا نہیں حضرت، بات دراصل یہ جو گزشتہ سال زکوٰۃ لیتے تھے اللہ نے اس سال ان کو نواز دیا ہے اور وہ اس سال دے رہے ہیں۔ حقیقت بھی یہ ہے جب تک مانگتے رہیں گے اللہ ہمیشہ مانگتے رکھیں گے، جہاں دینا شروع کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آنا شروع ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب